بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. چیزوں میں بڑی تیزی آ گئی ہے، ملاقاتوں میں، پیغامات میں، بیانات میں بہت تیزی سے پیش رفت ہو رہی ہے. عمران خان صاحب کو کئی طرح سے پیغامات پہنچائے جا رہے ہیں اور ان میں ایک بہت ہی اہم رابطہ جو ہوا ہے وہ چودھری نثار صاحب کے ذریعے ہوا ہے. چودھری نثار صاحب اور پرویز خٹک صاحب میں جو بات ہوئی ہے وہ ایسے ہی نہیں ہوئی، اور چودھری نثار صاحب اب کس کے کہنے پر عمران خان صاحب سے رابطہ کر رہے ہیں یہ بہت اہم ہو گیا ہے، اور آنے والے دنوں میں حالات کس طرف جا سکتے ہیں ان رابطوں سے ہمیں اندازہ ہو رہا ہے. ابھی اگر آپ خبروں کو دیکھیں تو واضح ہو رہا ہے کہ حالات اب مزید اس طرح سے نہیں رہ سکتے، کسی کو کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا. اور چونکہ اب وہ لوگ جو عمران خان صاحب کے ناقدین مانے جاتے ہیں، دانشور ہوں، صحافی ہوں، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس وقت سیاست تو ایک ہی شخص کے ارد گرد گھوم رہی ہے اور وہ ہے عمران خان. آپ جو بھی کہیں، کوئی بھی بیان ہے، حتیٰ کہ اب تو یہ حکومت اس قدر نااہل اپنے آپ کو ثابت کر رہی ہے کہ معاشی معاملات میں بھی اپنی ناکامی اور جو انہوں نے تباہی کی ہے ملک کی اس پر پردہ ڈالنے کے لیے اگر ان کو کوئی ملتا ہے کہ جی کس پر حملہ کیا جائے وہ بھی عمران خان، یعنی وہ بات چل نہیں سکتی کہ جی 11 مہینے ہو گئے ہیں، آپ ان 11 مہینوں کی بات نہیں کریں گے کہ جی عمران خان یہ کر گیا تھا، عمران خان وہ کر گیا تھا. اس پر آج تو مزمل اسلم صاحب جو ترجمان رہے وزارت خزانہ کے وہ بڑے غصے میں آ گئے اور انہوں نے کہا کہ آپ ایک دفعہ ایک کمیشن ہی بنا دیں. یہ جو آپ بار بار کہتے ہیں کہ جی عمران خان نے معاہدہ کیا، آپ پچھلے 1.5 سال میں جو کچھ ہوا ہے، جو ہماری حکومت میں نہیں تحریک انصاف کی حکومت میں جو معاہدہ ہوا IMF کے ساتھ، اور اس کے بعد جو مفتاح اسماعیل نے کیا یا جو بھی اسحاق ڈار کر رہے ہیں وہ بھی سامنے رکھ لیں. اسحاق ڈار روز آ کر کوئی نہ کوئی نئی پھل جھڑی چھوڑتے ہیں، کوئی نئی شرلی چھوڑ دیتے ہیں کہ جی 3 دن میں ہو جائیں گے جی IMF کے ساتھ، جی 3 دن میں ہو جائیں گے. یہ 3 دن 3 دفعہ نہیں، 3 دفعہ سے بھی کہیں زیادہ دفعہ گزر چکے ہیں. یہ ان کی جو ڈیڈ لائن ہوتی ہے اور ہر دفعہ کوئی نئی چیز. ایسے آج اب پوری PDM یا نون لیگ ان کو ایک ٹاسک دے دیا گیا، کیونکہ اتنی بری خبریں جب آئیں معاشی تباہی کی تو اس کے بعد یہ تھا کہ بس عمران خان عمران خان عمران خان نام لیتے رہو تاکہ ہم اس سے توجہ ہٹا دیں. وہ شخص جس کے لیے اب اپنا کچن چلانا مشکل ہو چکا ہے، جس کو اپنی روزمرہ کی زندگی گزارنا مشکل ہو گیا ہے، جس کے لیے اپنے بچوں کی فیس دینا، پیٹرول ڈلوانا، بجلی کا بل دینا، گیس کا بل دینا جس کے لیے مشکل ہو چکا ہے، جس کے لیے بچوں کی اسکول کی فیس دینا مشکل ہو چکا ہے، کوئی کپڑوں کا آپ چھوڑ ہی دیجئے، خوراک جو ہے جو وہ لے رہے تھے کچھ عرصہ پہلے تک وہ لینا مشکل ہو گیا ہے. آپ اسے اگر یہ کہیں گے کہ جی یہ 11 مہینے میں جو ہم نے تباہی کی ہے اس کا ذمہ دار عمران خان ہے، وہ نہیں مانے گا، وہ نہیں سنے گا. اب آپ دیکھیں شبر زیدی صاحب نے یہ بات واضح طور پر کر دی ہے کہ جی آج بڑی اہم ملاقات ہوئی ہے، اور یقیناً ان کا اشارہ واضح طور پر آرمی چیف اور شہباز شریف کی ملاقات کے حوالے سے تھا. انہوں نے واضح طور پر یہ کہا ہے کہ اب مزید اس طرح سے معاملات نہیں چل سکتے، یہ پیغام پہنچا دیا گیا ہے اور اب 48 گھنٹوں میں کچھ نہ کچھ ہوگا. 2 اہم شخصیات کی ملاقات میں معاشی جو حالات ہیں ان پر عدم اعتماد کا، معاشی ٹیم پر عدم اعتماد کا اظہار کیا گیا ہے. ARY کے پروگرام دی رپورٹرز میں گفتگو کرتے ہوئے سابق چیئرمین FBR شبر زیدی نے کہا کہ IMF سے ڈیڈ لاک کے معاملے پر آج ملک کی 2 اہم شخصیات کی ملاقات ہوئی جس میں معاشی ٹیم پر عدم اعتماد کا اظہار کیا گیا. انہوں نے کہا جی 48 گھنٹے وزیر خزانہ اسحاق ڈار کے لیے بہت اہم ہے کیونکہ چاروں سیاسی جماعتوں کو کہا جائے گا کہ پہلے ان کو فارغ کریں. شبر زیدی نے دعویٰ کیا کہ پیپلز پارٹی بھی اسحاق ڈار سے ناراض ہے، یہ بات ذہن سے نکال دیں کہ PDM متحد ہے. انہوں نے کہا کہ الیکشن کی تاریخ کا اعلان کر کے نگران حکومت لائی جائے گی تاکہ معاملات آگے بڑھ سکیں، جبکہ حکومت نے 2 دن سے IMF شرائط پر طرز عمل بدل دیا. سابق چیئرمین FBR نے کہا کہ چین سے قرضوں کی ری شیڈولنگ میں ڈیڈ لاک آ چکا ہے، اب بھی کوئی سمجھتا ہے کہ حکومت چلنی چاہیے تو غلط ہے. وہ واضح کر رہے ہیں کہ اس طرح حکومت نہیں چل سکتی، یا حکومت چلے گی تو پھر ملک نہیں چل سکتا، لوگوں کا روزگار نہیں چل سکتا. جو انہوں نے بات کی کہ اگر کوئی سمجھتا ہے PDM متحد ہے تو یہ بات وہ ذہن سے نکال دے. ایک چیز میں آپ کو بتا دوں، عارف میر بھٹی صاحب سینئر صحافی ہیں، آپ جانتے ہیں GNN کو ہیڈ کرتے ہیں، وہاں پروگرامز بھی کرتے ہیں، سینئر تجزیہ کار ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ 60 سیٹوں کا مطالبہ کر دیا پاکستان پیپلز پارٹی نے. ان کو بھی نظر آ رہا ہے کہ حکومت کے دن اب کم رہ گئے ہیں، تو 60 سیٹیں پنجاب میں انہوں نے کہا ہے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرو، 60 سیٹیں MPs کی ادھر پیپلز پارٹی کے لوگوں کو سپورٹ کیا جائے نون لیگ کی طرف سے. اندازہ لگائیے آپ، وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی حکومت ہماری وجہ سے قائم ہے لہٰذا آپ ہمارے لوگوں کو یہاں پر سپورٹ کریں گے. ہو سکتا ہے وہ سندھ میں کچھ کریں، اسی طرح سے خیبر پختونخوا میں مولانا صاحب آئے ہوئے ہیں، وہ بھی نون لیگ سے کہہ رہے ہیں جی وہاں ہماری سیٹوں پر لوگ اکٹھے نہ کریں، آپ کھڑے نہ کریں اور ہمیں سپورٹ کریں. تو نون لیگ تو یہاں پر بالکل ہی برباد ہوتی چلی جا رہی ہے اور اب تو اس کو اپنی بقا کی فکر پڑی ہوئی ہے. کس طرح سے آپ دیکھیے کتنی چالاکی سے آصف علی زرداری نے جو
ایسی جگہ تھی جہاں پر مسائل آنے تھے، وہاں پر کس کو آگے کیا ہوا ہے؟ نون لیگ کو. چاہے وزارت داخلہ ہے، رانا ثناء اللہ جن کا وہ نام لیتے تھے باقاعدہ، وہ دیکھیں، وزارت خزانہ دیکھیں، وزارت اطلاعات دیکھیں، ان 3 شعبوں میں آپ کو پیپلز پارٹی کہیں بھی نظر نہیں آئے گی. حتیٰ کہ توانائی میں بھی پیپلز پارٹی آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گی. انہوں نے جان بوجھ کے وہ شعبے رکھے ہوئے ہیں جن پر کوئی اتنی زیادہ نظر نہیں جاتی. تو باقی سب جناب نون لیگ کو دیے ہوئے ہیں اور وہ ان کی پرفارمنس خراب ہو رہی ہے، تاکہ اب ان کا خیال ہے کہ پیپلز پارٹی کا شاید سے ووٹ بینک بن جائے. اور اب انہوں نے یہ بلیک میلنگ بھی شروع کر دی جی 60 سیٹیں. اب کیا بنے گا نون لیگ کا، آپ خود سوچ لیجئے. اب ایسے ماحول میں جب کہیں کچھ نہیں بن پا رہا تو اب سب کو نظر آ رہا ہے کہ جی عمران خان جس طرح سے مقبول ترین ہے، جب بھی الیکشن ہوئی عمران خان کی حکومت بنے گی تو اب سب نے رابطے کرنے شروع کر دیے ہیں. اور چاہے امریکی ایوان نمائندگان ہوں، ان کی ٹیم آتی ہے، وہ عمران خان سے ملتی ہے کہ جی ہم مل کر آگے چلنا چاہتے ہیں، آگے چلیں، یہ سب باتیں ہو رہی ہیں. اسی طرح سے اب آپ دیکھیے چودھری نثار صاحب وہ بہت ایکٹیو دوبارہ ہو گئے ہیں سیاست میں. تو آپ نے دیکھا ہی کہ دوبارہ نے قدم رکھا ہے. انہوں نے اپنے بیٹے کو بھی اب سیاست میں باقاعدہ میدان عمل میں لانے کا کہہ دیا ہے، وہ ان کے ساتھ نظر آ رہے ہیں، تو انہوں نے اس کا مستقبل بھی دیکھنا ہے بیٹے کا. تو اب چودھری نثار صاحب جو ہیں وہ رابطہ کرتے ہیں پرویز خٹک سے، اور پرویز خٹک سے جب ان کی بات چیت ہوئی ہے، ملاقات کا کہا جا رہا ہے، تو وہ پنڈی بوائز کا پیغام سینئر صحافی بتاتے ہیں کہ جی وہ پیغام پہنچا رہے ہیں. اب چودھری نثار کے بیانات بھی آپ دیکھ رہے ہیں، جی ملک ٹھیک نہیں چل رہا، اس کو بہتر ہونا چاہیے، یہ سب ہونا چاہیے. اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ بڑا واضح پیغام ہے چودھری نثار جب یہ کہہ دیتے ہیں سلیم صافی کو انٹرویو کرتے ہوئے کہ شہباز شریف بطور وزیر اعظم یا عمران خان کو کہتے ہیں عمران خان، اور وہ کہتے بھی ہیں کہ سیاست میں آ رہا ہوں، مجھے آگے فیصلے کرنے ہیں. تو اب وہ واضح نظر آ رہا ہے کہ رابطے ہو رہے ہیں. کہیں میں نے آپ کو بتایا چودھری نثار کا اس طرح پرویز خٹک کے ذریعے عمران خان سے، اور پیغام میں نے آپ کو بتایا پنڈی بوائز کا. اسی طرح آپ خیبر پختونخوا کے گورنر کا دیکھیے، وہ ملتے ہیں صدر پاکستان ڈاکٹر عارف الوی سے، وہ بھی پیغام کس کے لیے ہے؟ وہ بھی عمران خان کے لیے ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب کی طرف سے، کہ کوئی معاملات کسی طرف لے کے جاتے ہیں. حتیٰ کہ ایاز صادق کا بھی کہا جا رہا ہے کہ پرویز خٹک کے ساتھ رابطہ اور کوئی معاملات آگے کسی طرح سے ہم چلائیں، کوئی الیکشن کے حوالے سے یا دیگر چیزوں کے حوالے سے. اس میں ایک تو جو ڈیمانڈز نظر آ رہی ہیں مختلف، ایک تو یہ کہ جی رجیم چینج کا جو بھی معاملہ تھا اس پر کہیں نہیں دیکھا جائے گا، بس جو ہو گیا سو ہو گیا. تو اس پر بھی لگتا ہے کہ عمران خان صاحب شاید ایک طرح سے مان ہی جائیں کہ اچھا جو ہو گیا سو ہو گیا، چھوڑیں پرے. لیکن جو 62-63 والا معاملہ ہے کہ جی نواز شریف کی واپسی کی راہ ہموار ہو سکے، 62-63 والا معاملہ اس طرح کا کر دیں کہ جی اس میں چونکہ نااہلی ہوئی ہے نواز شریف کی، تو وہ واپس آ سکیں. اور اس میں آپ کو بھی خطرہ ہے، ہم نے ٹریان کیس دیگر آپ کے خلاف کیس بنائے ہوئے ہیں، تو مل کر اس کو ختم کر دیں 62-63 کو، یا ایسی ترامیم کر دیں کہ اس میں آپ کے لیے بھی بہتری ہے، ہمارے لیے بھی بہتری ہے. تو یہ اصل میں رابطے ہو رہے ہیں، یہ پیغامات پہنچائے جا رہے ہیں. چودھری نثار صاحب کی نون لیگ سے یا پی ڈی ایم یا پیپلز پارٹی جو بھی آپ کہیں، ان سے کوئی ناراضگی یا معاملات جو ہیں وہ تو کسی طرف نہیں جا رہے، کوئی طے نہیں ہو رہے. اور اب لگتا یہی ہے کہ وہ مزید ان رابطوں کو تیز کریں گے. جس طرح سے آپ نے دیکھا کہ بہت یعنی ماہ پہلے انہوں نے جب سلیم صافی صاحب کو ایک عرصے کے بعد ٹیلی ویژن پر کہیں انٹرویو دیا تھا کسی کو بھی، تو اس میں انہوں نے کہا تھا کہ جی میں عمران خان صاحب سے ملاقات کی تصدیق یا تردید نہیں کروں گا، وہ بھی آپ کو یاد ہے. تو وہ رابطے چل رہے ہیں، تو ایکٹیو ہو چکے ہیں چودھری نثار صاحب. پرویز الہی صاحب نے سب چھوڑ کر، یعنی قاف لیگ چھوڑ کر اتنے عرصے کے بعد آپ دیکھیے تو اب پی ٹی آئی جوائن کی ہے، تو اس میں بھی بڑا واضح اشارہ ہے. آپ جانتے ہیں کہ یہ سب لوگ چاہے چودھری نثار ہوں، چاہے پرویز الہی ہوں، حتیٰ کہ اگر آپ دیگر شیخ رشید کو بھی دیکھ لیں، اگرچہ وہ اب ناراض نظر آتے ہیں، کہتے ہیں جی میری اب ناراضگی ہے، لیکن پھر بھی اگر زرداری صاحب نے جو فیصلہ کر لیا ہوا تھا ان کو سندھ لے جانے کا اور پھر ان کے حوالے سے ٹارچر اور سب کچھ، تو شیخ رشید صاحب بھی اگر بچ گئے ہیں تو آپ سمجھ جائیں کہ پیچھے کوئی نہ کوئی تو ہے جس نے ان کی کسی نہ کسی لحاظ سے کچھ مدد تو کی. تو ان لوگوں کو دیکھیں تو لگتا ہے کہ معاملات اب بھی کسی نہ کسی لیول پر تو ہیں، بالکل ڈیڈ لاک، یا آپ یہ کہیں کہ ختم ہے کہانی کسی بھی طرح سے اہم حلقوں کے ساتھ، مقتدر حلقوں کے ساتھ عمران خان کی، تو وہ ہم نہیں کہہ سکتے. خاص طور پہ جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب صاحب کو جس طرح رہائی ملی ہے، اگرچہ ان کی گرفتاری جس طرح ہوئی بڑا افسوسناک تھا، لیکن اس کے بعد رہائی مکمل، یعنی کیس ہی ختم ہونا، اس میں بھی اشارہ ہے کہ چیزیں اب تیزی سے بدل رہی ہیں اور سوچ بدل رہی ہے سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد. اور یہ جو اب معیشت کی جس طرح کی خبریں آئی ہیں، ڈالر ریکارڈ سطح پر، پیٹرول کی قیمت آنے والے دنوں میں بڑھنے والی ہے، بجلی، گیس، بے روزگاری آپ دیکھیے کہاں جا رہی ہے. تو یہ جو معاشی حالات ہیں یہ اتنے خوفناک ہیں کہ بڑے بڑے اب سرکاری افسر، بڑے بڑے عہدیدار، بڑے بڑے طاقتور لوگ اب ڈرے ہوئے ہیں کہ پتہ نہیں عوام کا غصہ جو ہے وہ کہیں ہم پر ہی نہ نکل جائے.
اور یہ تو بھاگ جائیں گے، ان کے تو مین لوگ چاہے اسحاق ڈار ہیں چاہے شہباز شریف ان کے بچے ہیں، یہ تو پہلے بھی ماضی میں ملک چھوڑ کر چلے گئے، تو یہ سب کسی بھی وقت جا سکتے ہیں، زرداری صاحب ہوں دیگر لوگ ہوں، یہ ملک چھوڑ کر چلے جائیں گے، ہم کہاں جائیں گے؟ یہ نہ ہو کہ لوگوں کا غم و غصہ ہم پر نکل آئے اور ہم کہیں جا بھی نہ سکیں۔ تو لہٰذا اب اس وقت اب رابطوں میں تیزی آ رہی ہے، معاملات میں تیزی آ رہی ہے کہ کسی طرح سے کوئی ایک ڈائریکشن نظر آ سکے کہ اب معیشت تو پی ڈی ایم سے تو سنبھل نہیں رہی، اب یا اسحاق ڈار استعفیٰ دیں، کوئی معاملات آگے چلائے جائیں، یا مل بیٹھ کر کوئی الیکشن کی ڈیٹ کی طرف آیا جائے، تو یا ایک ورکنگ ریلیشن شپ بنایا جائے۔ اور لگتا یہ ہے کہ چودھری نثار صاحب کے ذریعے یہی پیغام عمران خان تک پہنچانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ پرویز خٹک کا بھی آپ جانتے ہیں، وہ بھی کہا جاتا ہے مقتدر حلقوں سے رابطے میں رہے تو ضرور ہیں، تو اب ان کا آپس میں رابطہ تو ایک لگتا ہے کہ ایک ورکنگ ریلیشن شپ کہہ لیں، یا ایک ایسی سوچ کے ساتھ کہ اچھا ٹھیک ہے مل کر بیٹھ کر بات کرتے ہیں، کیا کم سے کم کیا جگہ ہے، کیا معاملات ہیں جن پر سب ایگری ہو سکتے ہیں۔ اور اس میں عمران خان صاحب پہلے دن سے کہہ رہے ہیں فری اینڈ فیئر الیکشنز ہیں، وہ اس کا ہو جائے ایک دفعہ، جس طرح جیسے سپریم کورٹ سے فیصلہ آیا تو انہوں نے جیل بھرو تحریک بھی معطل کر دی، اسی طرح سے اگر الیکشنز کا اعلان ہو جاتا ہے تو اس کے لیے پھر کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہو، دیگر معاملات ہوں، یا جس کو مساق معیشت کہتے ہیں اس کو دوسرے معنوں میں یہ کہ جی معیشت کو کس طرح آگے لے کر چلنا ہے، آپ کا کیا پلان ہے، کیا آگے ہوگا، اور نگران سیٹ اپ میں کیا کیا ہو سکتا ہے، کس کو کیا پوزیشن ملنی چاہیے، تو اس کے لیے پھر آگے معاملات چلیں۔ تو ابھی لگتا ہے کہ یہ رابطے اسی حوالے سے ہیں، کیئر ٹیکر سیٹ اپ کس طرح آگے چلنا ہے الیکشنز کا، اور معیشت کو کس طرح سے سنبھالنا ہے، اس وقت سارا فوکس اس پر نظر آ رہا ہے ان تمام رابطوں کے ذریعے۔ اللہ حافظ۔